Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are doing great. Today we are going to start with the history of English literature, where we will discuss about Anglo-Saxon period, which is one of the old periods of English literature. This period is approximately from 1410 to 1066. Okay, who were the Anglo-Saxon? कौन थे, कहाँ से आए थे? Okay, definitely the earliest phase of English literature started with the Anglo-Saxon literature of Angles and Saxons. Before they occupied Britain, definitely Britain को occupy करने से पहले, उससे पहले ब्रिटेन में हुकूमत किसकी थी? ब्रिटेन जो था, बरतानिया जो था, it was under control of the Roman Empire. So where they were before occupying इंग्लैंड, बिफोर ऑक्यूपाइंग ब्रिटेन, ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने से पहले ये लोग कहाँ पे रहते थे? दे लिव्ड along the coast of स्वीडन एंड डेनमार्क. तो कहाँ पे रहते थे? स्वीडन और डेनमार्क के सी कोस्ट के आसपास. सो इंग्लिश वॉज दियर कॉमन लैंग्वेज एंड दियर कॉमन नेम. लोग उनको इंग्लिश बोलते भी थे और इंग्लिश नाम से लोग जाने भी जाते थे. एंड लेटर व्हेन दे ऑक्यूपाइड द लैंड विच वॉज कॉल्ड इंग्लैंड. इंग्लैंड को ऑक्यूपाई करने से पहले भी बरतानिया जो था, ये लोग जो थे इन एंग्लो सेक्सन ट्राइब से बहुत ज़्यादा डरते थे. डरने की वजह क्या थी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फियरलेस थे, इनको किसी चीज़ का डर नहीं था. दे वर वेरी ब्रेव, दे वर वेरी एडवेंचरस एंड जो कि ये मतलब वार भी इनको बहुत अच्छे से आती थी, प्लानिंग भी इनकी बहुत अच्छे से होती थी, डर इनके अंदर नहीं था. तो हर चीज़ का मुकाबला ये लोग बहुत ही बहादुरी से करते थे. इस वजह से इंग्लिश उनसे डरते भी थे, इन ट्राइब से इंग्लिश डरते भी बहुत थे. ओके, अब क्या था कि इनका जो लिटरेचर का पार्ट था बिफोर दे ऑक्यूपाई ब्रिटेन, इनके लिटरेचर में क्या होता था कि लाइक ये रिटन में इतना नहीं था. तो ये लोग क्या करते थे? जब इनकी दावत वगैरह होती थी, जब ये लोग फंक्शंस वगैरह रखते थे, जब इनके बड़े बड़े फीस्ट होते थे, तो उसके अंदर ये लोग गाने गाया करते थे, पोइट्री उनकी होती थी. अब वो पोइट्री किस बारे में होती थी? वो लोग अपने जंग के बारे में लिखते थे कि फ़लाना बार हमने जीता, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कोई पोइम लिखी. उसके बाद ये जो इनके हीरोज़ थे जो जंग में जीत जाते थे या फिर बड़े बहादुरी से मुकाबला करके मर जाते थे, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी ये लोग गाते थे. अपने गॉड्स के बारे में भी ये लोग लिखते थे, गाते थे. तो ये जो था इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट यहाँ से हुआ. उन फीस्ट में, उन फंक्शंस के अंदर जो सॉन्ग गाए जाते थे, जो पोइट्री पढ़ी जाती थी, उससे इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ हुआ. ओके, उसके बाद उन लोगों ने बरतानिया को तकरीबन उन्होंने फुल कन्क्वर किया, क्योंकि बरतानिया में उससे पहले रोमन एम्पायर था. जो रोमन एम्पायर था उसने तकरीबन 367 ईयर्स तक, 367 ईयर्स तक क्या किया? बरतानिया के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर उसने अपना कब्ज़ा किया था, उसने हुकूमत की थी. उसके बाद ये लोग आ गए, उन्होंने बरतानिया को या ब्रिटेन को कन्क्वर किया, फ़तह किया. उसके बाद उन्होंने अपनी एक हुकूमत यहाँ पे बनाई. सो लेट्स डिस्कस द फेमस किंग्स ऑफ दिस एंग्लो सेक्सन. इनके फेमस किंग्स में हमारे पास जो आते हैं, अल्फ्रेड द ग्रेट. अब इसने 1877 से 1899, 871 टू 899 इसने हुकूमत की. और उसने किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया? लर्निंग को किया, लिटरेसी को किया. इसने लिटरेचर पे तवज्जो दी. सेकंड वी हैव एडवर्ड द कन्फेसर. अब इसने क्या किया? ये बहुत ही, कन्फेसर से आप अंदाज़ा लगाए किस चीज़ को इसने कन्फेस किया. तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदा था. क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले ये लोग अपने दावत में वार के बारे में या फिर अपने हीरोज़ के बारे में, गॉड्स के बारे में लिखते थे, गाते थे. लेटर जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया ब्रिटेन को, जब ये आ गए बरतानिया के अंदर, जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, जब इन्होंने बरतानिया को फ़तह किया, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, ये क्रिश्चियन हो गए. उसके बाद ये ज़्यादा रिलीजियस हो गई ये लोग. उनके पोइट्री के अंदर सिर्फ वॉर ही नहीं होती, मतलब वॉर के बारे में या इनके हीरोज़ के बारे में ही नहीं, बल्कि फिर रिलीजन के साथ भी इनकी अटैचमेंट ज़्यादा हो गई. तो ये लोग रिलीजन के बारे में भी लिखने लगे.
تو یہ کنفیسر جو تھا یہ بہت ہی ریلیجیس فیتھ کی وجہ سے اس کو ایڈورڈ دی کنفیسر کا بھی نام دیا گیا. اٹ از ون آف دی لاسٹ اینگلو سیکسن کنگ. اس کے اندر کیا تھا کہ یہ بندہ جو تھا اس کے بچے نہیں تھے, یہ جو کنگ تھا اس کے بچے نہیں تھے, نہ ہونے کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ اس نے ہارولڈ کو اپنا, جب یہ 1066 میں اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس نے ہارولڈ کو کیا کیا, اپنی جگہ کنگ مقرر کیا. کرنے کے بعد پھر اس وجہ سے اس کو لاسٹ کراؤنڈ اینگلو سیکسن کنگ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو تھا تو لاسٹ ان کی بیٹل ہوئی اینگلو نارمن, جو آگے ہم پڑھیں گے, ولیم آف نارمنڈی. ولیم آف نارمنڈی کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نارمنڈی ایک علاقے کا نام ہے, ایک جگہ کا نام ہے جو کہ فرانس میں ہے. اب جب ان لوگوں کی آخری جنگ ہو گئی تھی تو وہاں پہ اس کے آنکھ میں ایرو ڈال کے تیر کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا اور وہاں سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کی مطلب ڈیتھ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں, لیکن جو پرومیننٹ ریزنس ہے اس بیٹل میں ہارنے کی, حالانکہ انہوں نے 10 سے لے کر 1066 تک صحیح طریقے سے ان کی گورننس صحیح رہی, انہوں نے حکومت کی, لیکن یہاں پہ یہ کیوں ہارے, کیونکہ ہارولڈ جو تھا اتنا ایکسپیرینسڈ بھی نہیں تھا, اس کو جنگ کا اتنا علم بھی نہیں تھا اور یہ پریپیئرڈ بھی نہیں تھا, اس وجہ سے یہ لوگ ہار گئے. تو یہاں پہ 1066 کے اندر اس کی اینڈ ہو گئی, اس پیریڈ کی اینڈ ہو گئی وچ از 1066. تو یہاں پہ یہ پیریڈ اینڈ ہو گیا اور نیکسٹ پیریڈ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اینگلو نارمن پہ ہوگا. ناؤ یہ ہو گئی ان کی ہسٹری کہ لوگ کیسے آئے, کس ٹائپ کے لوگ تھے, پر اینڈ ان کا کیسے ہوا. بہت ہی شارٹ فارم میں بتا رہی ہوں. اب کم ٹو دیئر لٹریچر. اب لٹریچر جو ہے ان کا کافی زیادہ کھو چکا ہے, ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن جو کچھ ان کے رہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہے وٹسٹ. اب یہ جو لٹریچر میں وٹسٹ ہے کیا, یہ کس بارے میں ہے, ہم نے ڈسکس کیا تھا, انہوں نے ریلیجن کے بارے میں بھی لکھا ہے, لیکن یہ جو پوئم ہے یہ ہے ایکسپیرینس اس کے بارے میں. کس کے ایکسپیرینسز کے بارے میں, ایکسپیرینسز آف اے ٹریولر. ایک بندہ ہے جو ٹریول کرتا ہے, مختلف پرنسلی اسٹیٹ میں جاتا ہے, مختلف بادشاہوں سے ملتا ہے. تو یہ ایک شارٹ سانگ ہے یا شارٹ پوئم آپ کہہ سکتے ہو, جو کہ ایک ٹریولر کے بارے میں. پھر ہمارے پاس ہے ویلڈ ہیئر. ویلڈ ہیئر کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, یہ 31 لائن کی ایک پوئم ہے. اس کے اندر ایک بادشاہ اور ایک بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا تھا, کیا کیا تھا, اس نے جنگیں وغیرہ کیسے لڑی. دین ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے دی ریلیجیس فارم آف پوئٹری, جس میں انہوں نے ریلیجن کو بہت زیادہ فوکس کیا. اوکے, دی پرومیننٹ جو ان کے پوئٹ تھے سائڈمن اینڈ سائنو ولف. اب یہ کیا تھے, فرسٹ کرسچین ریلیجیس پوئٹس تھے یہ لوگ. اب انہوں نے ریلیجن کے بارے میں زیادہ لکھا کہ جنت سے کیوں نکالا, اس کے بعد کیا ہوا, کیسے کیا گناہ کیا, مطلب جتنا ریلیجن سے ریلیٹڈ تھا اس نے ریلیجن پہ فوکس کیا. اور سائڈمن نے کیا لکھا, بی وولف لکھا. یہ جو بی وولف ہے یہ کس ٹائپ کی پوئٹری ہے, اٹ از اے لانگ نیریٹو ایپک پوئم. اب کیا ہے اس کے اندر, لائک اٹ ہیز بین ریٹن ان 3182 لائنس. 3182 لائنس. اب اس پوئم کے اندر اتنی لانگ ایپک پوئم ہے, اس کے اندر اب ڈسکس کس بارے میں ہوئی ہے, اٹ از اے ٹیل آف ایڈونچرس آف بی وولف. اب بی وولف اٹ سیلف, ہی ہمسیلف از اے ہیرو ہیئر. اب یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہیرو کا نام ہے, جو کہ اسی ایپک پوئم کے اینڈ میں مر جاتا ہے. اٹ از فل آف ریفرنسز اینڈ فل آف الوژنس. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ مین جو اس کے اینگلو سیکسن کے پوئمس لٹریچر کے اندر ہم صرف ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم چھوٹے اور چیزوں کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا پروز کی طرف آتے ہیں. اب اس پوئٹری کی تو ہم نے بات کی کہ what type of poetry they used to write. Now we will go for the prose. اب پروز کی جب ہم بات کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ prose was also started in that very specific period. اب پروز کے اندر کیا تھا, یہ تقریباً 10th سینچری کے آس پاس پروز لکھنا شروع ہوا, جو کہ کنگ الفرڈ کے ٹائم میں ہوا, جس نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا. ایون اس ٹائم بہت زیادہ پروز جو تھا وہ لیٹن میں لکھتے تھے, اور اس ٹائم لوگوں کو لیٹن کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. سو یہ دے یوز ٹو ٹرانسلیٹ لیٹن
ان ٹو دیئر اون اسپیسیفک لینگویج. وہ انگلش میں لیٹرن کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکے. مینس تو وہ پروس کو بھی اتنا مطلب وہ لوگ امپورٹنس دے رہے تھے. اور جتنا پروز جو لیٹن سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو اس کے ذریعے انہوں نے ایک انفلوئنس بھی دیا اپنے کلچر کے اندر. لیٹن یوروپین جو کلچر تھا اس کو بھی مطلب ڈیفینیٹلی آپ کسی دوسرے کلچر سے ان کا پروز اٹھا کے ٹرانسلیٹ کر دیتے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑھنے کے بعد جو آپ کے ریڈرس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی پڑتا ہے. تو اس طریقے سے پروز کی بھی وہاں پہ شروعات ہو گئی. اینڈ دیس آر دی فیمس لٹریری ورک. تو ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. بی وولف اس کے ساتھ یہ سارے اینڈ دیز ٹو آر دا میجر رائٹرس. اکثر ان کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. سو پروز جو تھا اٹ اسٹارٹیڈ ان آلموسٹ 10th century کے آس پاس اسٹارٹ ہو گئی اور بہت زیادہ جو پروز تھا وہ ٹرانسلیٹڈ فارم میں تھا دوسرے لینگویج سے. اور دوسری جو لینگویج تھی وہ تھی لیٹن. سو اٹ از آل اباؤٹ اینگلو سیکسن پیریڈ ان اے ویری شارٹ وے. اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اینگلو نارمن پیریڈ کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.